میڈم، آئینی عدالتیں اور جو بننے جا رہی ہیں یا یہ آئینی ترامیم کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کل بلاول بھٹو زرداری نے جو بات کی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 25 تاریخ تک جو ڈیڈ لائن بلاول صاحب بتا رہے ہیں اس میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا، ون سائیڈڈ ہو جائے گا؟ جی، میرا خیال ہے کہ حکومت کی تو یہی کوشش ہے کہ اس کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے، اور یہ اس وقت جو ہے وہ ڈو اور ڈائی والا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کرنا ضروری ہے حکومت کے لیے، ورنہ ان کے اوپر بھی ایک تلوار جو ہے وہ لٹک جائے گی، اور اپوزیشن کے لیے بھی اس کو روکنا جو ہے وہ بہت اہم ہو گیا ہے۔ تو اس طرح لگتا ہے کہ پوری جو سیاست ہے وہ ان آئینی ترامیم کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور یہی وقت ہے جس میں کہ فیصلہ کن جسے کہنا چاہیے وہ یہ کچھ ہفتے ہوں گے، اگلے یا 2 ہفتے جو ہے خاص کر کے یہ بہت ہی اہم ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے اگر آئینی عدالت بن جاتی ہے اور یہ ترامیم ہو جاتی ہیں، جس کے لیے حکومت کو بھی نمبر بھی پورا کرنا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر بھی ان کا نمبر پورا نہیں ہوتا، پولیٹیکلی بھی ان کے بغیر ان کا ویٹیج نہیں ہوگا، اور اس کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نمبر رہ گیا ہے اس کو بھی لینا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے، اور ایسے میں کل بلاول صاحب کا یہ کہنا کہ ہماری کوشش ہے کہ 25 سے پہلے کریں، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اسی سلسلے میں آج آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، اور وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی آئینی مسودے کے حوالے سے ہی بات چیت جو ہماری اطلاعات ہیں اس پہ ہوئی ہے، اور اس میں جو مشترکات ہیں اور جو آگے کے لائے عمل ہے، جو اس میں اعتراضات بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF کو بھی اعتراضات ہیں، کیونکہ طے یہی ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان PTI کے ساتھ بات کریں گے، جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ PMLN کے ساتھ بات کرے گی، اور اس کے بعد یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ ایک مشترکہ مسودے کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس کے اوپر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اور نواز شریف صاحب کا بھی یہاں موجود ہونا اور یہاں پہ رہنا اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ یہ جو اس وقت امینڈمنٹس ہیں ان کو کرنے کے لیے خود نواز شریف کو اسلام آباد میں آ کے بیٹھنا پڑا ہے۔ اچھا میڈم، اگر بات کریں جو فوجی عدالتیں ہیں یا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، ترامیم کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی نے بھی مخالفت کی ہے اور باقی سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ایک ڈیڈ لاک ہے، تو کیا ان ترامیم کے حوالے سے کیا حکومت پیپلز پارٹی کو کنونس کر پائے گی؟ میرا خیال ہے کہ حکومت کمپلیٹلی اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہ ہی ڈیپینڈ کر رہی ہے، اور اس ڈیپینڈنسی کی وجہ سے یعنی پیپلز پارٹی ہی لیڈ کر رہی ہے اس پورے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیکیج کو، اور اس میں سے بہت ساری جو چیزیں جن کے اوپر اعتراضات تھے، مثلا ملٹری کورٹس کی ایک شک ڈالی گئی تھی PMLN کی جانب سے، یا ان کے خیال میں پیپلز پارٹی یا JUI کے خیال میں کہیں اور سے آئی تھی، وہ بھی اب اس کے اندر سے نکل چکی ہے، اور اسی طرح سے اس میں جو ملٹری کورٹس کی جو ریسٹرکشن بڑھانے کی بات تھی یا ہائی کورٹس کو لمٹ کرنے کا معاملہ تھا، اس کے اوپر بھی پیپلز پارٹی اور JUI کے کافی اختلافات تھے، جس کو کہ اب کہا جا رہا ہے کہ ختم کر کے صرف اور صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹس تک جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ اب کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا معاملہ پہلے دیکھا جائے گا، اور جب یہ پیکج ہو جائے یا یہ ترامیم ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے جایا جائے گا یا آگے بڑھا جائے گا، وہ پھر مستقبل میں ہوگا۔ لیکن تاحال جو ہے وہ اگر آئینی کورٹس بنتی ہیں اور ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں کہ چیف جسٹس کون ہوگا، کس طرح ہوگا، اس کی نامینیشن کیسے ہوگی، اس کا پہلا چیف جسٹس جو ہے وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ صدر مملکت لگائیں گے، یا سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس لگایا جائے گا وہ سینئر موسٹ ہوگا یا پھر پینل آف ججز میں سے ہوگا۔ یہ بہت ہی اہم معاملے ہیں جن کو کہ نٹی گریٹی میں چیک کرنا ہے۔ پھر کمیشن کس طرح سے بنے گا، جو پارلیمانی کمیشن ہوگا جس میں کہ ججز بھی شریک ہوں گے، اور اس پہ بار کونسل بھی ہوگی، اور اس کے اندر جو ہے لا منسٹر بھی ہوگا، اٹارنی جنرل بھی ہوگا۔ یہ جو کمیشن ہے یہ پھر منتخب کیسے کرے گا ججز کو، یہ کافی کمپریہنسو کام ہے، اور کافی اس کی تفصیلات جو ہیں وہ طے کرنے والی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بقول 15 سے 16 تاریخ تک تو وہ خود بہت مصروف ہیں، کیونکہ ان کی تنظیمی بنیادوں پر ان کی تنظیم سازی بھی ہو رہی ہے اور الیکشنز بھی ہیں، جس کی رپورٹ ان کو الیکشن کمیشن کو دینی ہے انٹرا پارٹی الیکشن کی۔ تو میرا خیال ہے 15-16 تک تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 17 یا 18 تاریخ کو جو ہماری بھی اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ تمام MNAs MPs کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ یہاں آ جائیں تو اور یہاں پہ موجود رہیں، تو اگر ایسا ہوا تو پھر کہ ہوم ورک پورا ہوا، نمبرز پورے ہوئے، تو 17 سے 18 کے درمیان پھر اس کو ٹیبل کیا جا سکتا ہے، اور پھر ممکنہ طور پر
21 تاریخ تک جو ہے وہ اس کی کوئی منظوری کے امکانات بن سکتے ہیں، مگر ابھی نمبرز کیسے پورے کرنے میں خیال ہے یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا، اور اگر JUIF ساتھ کھڑی نہیں ہوتی تو پھر تو حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ اس کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔